وحدت المدارس الاسلامیہ کے تحت آپ کے کیا بورڈ وحدت المدارس الاسلامیہ کی کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے اپنے بورڈ اور امتحانی نظام سے کتنے مطمئن؟ خیال ہے کہ وحدت المدارس بورڈ کی وجہ سے علماء میں اختلاف پیدا ہوا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ملک کے مشہور و معروف جامعہ دارالعلوم سعیدیہ اوگی میں موجود ہے، جس کے محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن خطیب صاحب ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ان کے لاکھوں کے شاگرد موجود ہیں اور ان کے راہ قدر خدمات ہے۔ آج کل وحدت المدارس اسلامیہ کے زیر اہتمام امتحانات میں ان کا جامعہ امتحانی سینٹر ہے اور آج آخری پرچہ ہے۔ یہاں وحدت المدارس الاسلامیہ مرکزی ذمہ داران موجود تھے۔ ہم نے چاہا کہ ان سے وحدت المدارس کے حوالے سے انٹرویو لیا جائے، تو آئیے ہم بورڈ کے حوالے سے ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحدت المدارس الاسلامیہ کے تحت آپ کے کیا اہداف بسم ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت المدارس الاسلامیہ جو ہمارا بورڈ ہے تعلیمی، اس کے تحت آپ جو اہداف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہمارے اہداف تو وہی ہے جو تمام دینی مدارس کے ہیں، اور جو دارالعلوم دیوبند اس بر صغیر میں اس ادارے کے جو اہداف تھے۔ اب آپ کو بہرحال یہ بات پوچھنی ہے کہ یہ جو نیا بورڈ ہوا اس کے شاید کچھ اور اہداف ہوں، تو میں آپ پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اور تمام سامعین اور ناظرین پر بھی، کہ یہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے تحت جتنے بھی مدارس جامعات چل رہے ہیں، ان سب کا ایک مضبوط اور منظم تعلیمی نظام تھا اور ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہمارا وفاق المدارس اسلامیہ کے نام سے تعلیمی نظام چل رہا تھا، ہم اس کا حصہ تھے۔ اب ہم نے اس میں مزید جدت لانے کے لیے اور کچھ نئے زاویوں پر علم دین کی خدمت کرنے کی غرض سے وحدت المدارس الاسلامیہ کے نام سے نیا بورڈ قائم ہوا۔ ہمارے بڑوں نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی، اور ظاہر ہے ان کوششوں کے آگے یہی اہداف تھے جو میں ابھی آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں، کہ دارالعلوم دیوبند اس کی بنیادی مقصد تاسیس وہ اس خطے کے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنی تھی، اور اس کے لیے قرآن و سنت کی مؤثر تبلیغ اور تعلیم ضروری ہے۔ قرآن و سنت کی مؤثر تبلیغ اور تعلیم کے لیے ایسے اداروں اور جامعات کا ہونا ناگزیر تھا کہ جس کے اندر قرآن و سنت کی وہ تعلیم کما حقہ دی جاتی ہو۔ الحمدللہ ہمارے مدارس جتنے بھی ہیں، وفاق المدارس کے حوالے سے بھی جن شعبوں میں کام ہو رہا تھا بڑا احسن انداز سے ہو رہا ہے، ہم مزید اس کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ لیکن بالخصوص قرآنی علوم کے حوالے سے، قرآنیات کے حوالے سے، علم التفسیر کے حوالے سے جو خدمات اشاعت التوحید و سنہ سے منسلک اداروں اور علماء کی ہیں، اس کا اعتراف باقی علماء بھی کر رہے ہیں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ اسی کو نصاب اور سلیبس کا ایک حصہ بنا دیا جائے۔ اس خاطر جماعت اشاعت التوحید و سنت کے اکابرین نے بڑی تگ و دو کے بعد ان کی دعاؤں اور محنتوں کا ثمر ہے کہ یہ بورڈ قائم ہوا، اور ہمارا مقصد اس میں یہی ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے درس نظامی کے مروجہ نصاب کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر تفسیر قرآن کی خدمت ہو۔ میں اور بھی مقاصد ایسے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ دارالعلوم دیوبند نے جس طرح ہمیں مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی دی، دارالعلوم دیوبند نے ہمیں جس طرح حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی عطا کی، دارالعلوم دیوبند نے ہمیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجدد اور مصلح عطا کیے، تو اسی دارالعلوم دیوبند نے ہمیں مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی اور شخصیت اور ایک ہیرا بھی تو دیا ہے۔ اب ان کا جو طرز تھا اور ان کی جو محنت تھی، جو کام تھا، اس کو بھی ہم سامنے لانا چاہتے ہیں، اس کو منظم بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا دائرہ پورے ملک اور ملک سے باہر بھی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وحدت المدارس اسلامیہ قائم ہوا، اور میں آپ پر یہ واضح کر دوں کہ اس میں اس جامعہ کا بہت بڑا حصہ ہے دارالعلوم سعیدیہ، اس لیے کہ اس وقت بھی ہمارے مرکزی نائب صدر اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں مولانا قاری شاد محمد میرانی صاحب، جن کی دن رات کی محنتوں سے یہ بورڈ اس حد تک پہنچا کہ اس نے پہلے سال میں اتنا کامیاب اور مؤثر امتحان کرایا اور اس میں وہ کامیاب ہوا۔ اس سے پہلے اس بورڈ کی تاسیس جب ہوئی تو اس وقت اس بورڈ کے ذمہ دار اس ادارے کے مرحوم رئیس دارالافتاء بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمن صاحب مرحوم تھے۔ تو یہ چونکہ اس طرح ہمارے مرکزی امیر
قائد انقلاب قرآن شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب مدثر اللہ العالی اور دیگر ہمارے اکابرین حضرت خطیب صاحب باقی اکابرین شیوخ الحدیث، ان کا ایک دعاؤں کا ایک ثمر ہے. میں اس موقع پر ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو نئے بورڈ وحدت المدارس الاسلامیہ کی کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے انہیں بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے تمام ٹاپک چینل کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے جامعہ تشریف لائے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنے پورے ادارے کی طرف سے. اس کو میں ایک مختصر سا ایک پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نئے بورڈ کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی. دیکھیں، بنیادی طور پر جو ہمارے استادوں کے استاد تھے اور ہمارے شیخوں کے مشائخ کے شیخ تھے، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ تعالی، بنیادی طور پر انہوں نے اس بورڈ کی بنیاد رکھی تھی. اور وہ بہت پہلے کی بات ہے. انہوں نے تنظیم المدارس کے نام سے 1975 میں جو ہماری جماعت اشاعت توحید و سنت کے مدارس ہیں ان کو منظم کرنے کے لیے انہوں نے تنظیم المدارس کے نام سے ایک بورڈ کا ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی. لیکن پھر اس کے بعد جب دینی مدارس کے بورڈ بن گئے تو تنظیم المدارس جو بریلوی مکتب فکر ہے ان کے لوگوں نے باقاعدہ اس کی رجسٹریشن کرائی. اس لیے وہ نام تو ہمارے امیر صاحب نے پھر چھوڑ دیا. لیکن جماعتی نظم و نسق اور مدارس کو ایک دائرہ کار میں لانے کے لیے اور ان کو منظم کرنے کے لیے باقاعدہ یہ محنت جاری تھی. تو وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کا جو قیام تھا اس کو ہمارے چچا محترم جو ہمارے جامعہ کے نائب شیخ الحدیث بھی تھے اور نائب محتمم بھی تھے، حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمن رحمہ اللہ تعالی، وہ اس کے پہلے صدر قرار پائے تھے. پھر 2013 میں جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی وفات کے بعد ہمارے جامعہ کے استاذ حدیث بھی اور ناظم تعلیمات جو میرے بائیں طرف ہمارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری شاد محمد میرانی حفظہ اللہ تعالی، وہ اس جماعت کے صدر قرار پائے. اور یہ سلسلہ جاری تھا ملکی سطح پر جامعات کو منظم کرنا، تنظیم کے اندر لانا اور ایک دائرے کے اندر لانا، یہ ایک سلسلہ جاری تھا. پھر اس طرح ہوا کہ پچھلے سال باقاعدہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ اس کو بورڈ کی شکل دے دی جائے. جس طرح مولانا طیب زعفرانی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر لیا کہ کچھ ایسے اہداف تھے جو ہمیں وفاق المدارس کے اندر نہیں مل رہے تھے. اس لیے ہم نے چاہا کہ مستقل طور پر ہمارا ایک بورڈ ہو جس کے اندر ہم خود مختار ہوں اور خود مختاری کے ساتھ ہم قرآنی تعلیمات کو اس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر لیں کہ جو ہماری 70-80 سالہ تاریخ کے اندر ہمارے اکابرین نے پیش کیا تھا، لیکن وہ قانونی طریقہ بھی ہو اور ہم اس کے اندر خود مختار بھی ہوں. تو اس کے لیے ہمیں ایک نئے بورڈ کی ضرورت تھی اور یہ نیا بورڈ جو ہمیں ملا ہے وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کا، تو یہ ہماری جماعت کے امیر شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب اور ان کی پوری ٹیم جس کے اندر ہمارے حضرت مولانا قاری شاد محمد میرانی صاحب بھی شامل ہیں، ہم خود بھی الحمدللہ، ہمارا جامعہ، یعنی اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ ہمارے جامعہ نے اس بورڈ کو وجود بخشا ہے، تو یہ بے جا نہیں ہوگا. الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہمارے اساتذہ نے بڑی محنت کی ہے، خطیب صاحب کی دعائیں بھی شامل تھیں اور شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب کی امارت اور ان کی محنت بھی ہمارے ساتھ تھی. تو الحمدللہ ہم اس بورڈ کے بنانے کے اندر کامیاب ہو گئے تھے. تو باقی بورڈ موجود تھے اور باقی بورڈز کی موجودگی کے اندر یہ ایک نیا بورڈ بنانا آپ کا چونکہ بنیادی سوال یہی ہے، اس لیے میں اس پر بات کر لیتا ہوں. دیکھیں، یہ ہوتا رہتا ہے دنیا کے اندر، جب بھائی ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں اور ایک گھر کے اندر سب کما کے کھاتے ہیں اور ایک ہی جگہ کھاتے ہیں تو ہر بندہ دوسرے کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، بھائی وہ کمائے گا میں کھاؤں گا. لیکن جب سب الگ الگ ہو جاتے ہیں تو ہر بندہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ سارے ترقی کر لیتے ہیں. اس لیے ایک بورڈ تھا اور ایک بورڈ کو ہم دیکھ رہے تھے تو سارے لوگ جو تھے نا وہ ایک جھگڑے ہوئے سے لگتے تھے. اب مختلف بورڈ بن گئے تو ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، ہر بندہ آگے کام کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرے کو ساتھ لے کر کے، دوسرے کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی کمی ہے اس کو نشاندہی کرے گا، ہمارے اندر کوئی کمی ہوگی دوسرا ہمیں نشاندہی کرے گا. تو انشاءاللہ یہ ایک تنوع ہے، یہ اختلاف نہیں ہے. آپ اپنے بورڈ اور امتحانی نظام سے کتنے مطمئن ہیں؟ ہاں، یہ تو سوال ایسا ہے کہ اپنے منہ میاں بٹھو بننا ہے.
یہ تو اگر میں کسی اور سے پوچھوں گا، اگر آپ سے پوچھوں گا یا کسی اور سے پوچھوں گا، ان سے سوال کر لوں کہ آپ ہمارے نظام سے کتنے مطمئن ہیں، تو یقیناً وہ مجھے اطمینان دلائے گا کہ ہم مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب میں اگر کہوں گا کہ ہم مطمئن ہیں تو لازمی بات ہے میں نے تو یہ کہنا ہی نہیں ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے ایک محنت کی تھی، ہمارا ایک پروگریس تھا، ہمارا ایک پروسیس چلا تھا، ہماری ایک اسٹرگل تھی، ہماری ایک کوشش اور محنت تھی۔ الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہم جس مقام پر پہنچے ہیں، یقین جانیے ہماری توقعات سے زیادہ ہے۔ ہم نے یہ توقع نہیں رکھی تھی کہ اتنے پیارے اور اتنے مختصر وقت کے اندر، اتنے زبردست ماحول کے اندر ہمارا ملکی سطح پر امتحان ہو جائے گا، تو ہم ڈر بھی رہے تھے۔ سچ بتاؤں، یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، ہم ڈر رہے تھے، کیونکہ ایک بالکل بنیادی ایک فرسٹ اسٹیپ تھا ہمارا، پہلی سیڑھی تھی ہماری، اور پورے ملک کو ایک دم سے اس طرح کا امتحانی نظام دینا، سینٹر دینا، رول نمبر جاری کرنا، پیپرز بنانا، اور اسی طرح نگران عملہ مقرر کرنا، ان کے اوپر چیک رکھنا، سیکورٹی رکھنا، رازداری رکھنا، یہ ایک بہت بڑا خطرناک ایک مرحلہ تھا ہمارے سامنے، اور ہم اس مرحلے کے لیے بالکل نئے تھے، اس لیے ہمیں کافی تشویش تھی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اکابرین، ہمارے استادوں کی خصوصی جو محنت تھی، اور بالخصوص میں اس کا کریڈٹ دوں گا اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری شاد محمد صاحب، جو ہماری جماعت وحدت المدارس الاسلامیہ کے نائب صدر بھی ہیں اور امتحانی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، تو یہ کریڈٹ میں ان کو دوں گا کہ انہوں نے بڑی محنت کی، جان فشانی یعنی جان لگا کر کے انہوں نے محنت کی ہے، اور ہمارے بورڈ کو، امتحانی نظام کو اس درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔ یہ تو ہماری پہلی سیڑھی تھی، ہمارا ایک پہلا قدم تھا، پہلا سال تھا، جس کے اندر ہم اس مرحلے تک آ گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی سرپرستی شامل حال رہی اور ہم نوجوانوں کی محنت جاری رہی، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ وحدت المدارس الاسلامیہ کا بورڈ دنیا کے بورڈز کے اندر، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ یہ ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آئے گا، اور ان کی خدمات ایسی ہوں گی کہ باہر ملکوں، اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ واحد بورڈ وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کا ہے جو انٹرنیشنل لیول کا ہے۔ اگر ہمارے بورڈ کے ساتھ بین الاقوامی طور پر دنیا کے کسی اور ملک کے ادارے، جامعات، مدرسے اپنا الحاق کرنا چاہتے ہیں، افیلیشن ہمارے بورڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے بورڈ کے نیچے امتحان دے سکتے ہیں، اور جو ہماری ڈگری ہوگی وہ انٹرنیشنل لیول کی سطح پر ان کو بھی کارآمد ہوگی، اور الحمدللہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت وحدت المدارس الاسلامیہ کو۔ کیا جماعت اشاعت توحید کے علاوہ دیگر مدارس بھی الحاق کر سکتے ہیں؟ ہماری جماعت الحمدللہ ایسی جماعت ہے کہ یہ ایک چھتری ہے، یہ ایک چھتری ہے، اور اس چھتری نے بہت ساری جماعتوں کو الحمدللہ اپنے سائے کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور ہماری جماعت کی بنیاد جو ہے نا، وہ وہی ہے جو قرآن و سنت ہے، جو علماء دیوبند نے رکھی ہے۔ تو ہم یہ تفریق نہیں کرتے کہ یہ جماعت ہمارے ساتھ چل سکتی ہے، یہ نہیں چل سکتی ہے، بس جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، جس فرد یا جس جماعت کے یا جس ادارے کے اندر شرکیات نہیں ہے، بدعات نہیں ہے، رسومات نہیں ہے، تو وہ ہمارے بورڈ کے ساتھ باقاعدہ الحاق کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ایسا کوئی ادارہ ہے جو ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو ہم باقاعدہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ اپنے عقائد کو قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک کر لیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر نہیں ہوتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس لیے ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کو اپنے ساتھ ملاتے بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ابھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے بھی ہیں اور ان کا تعلق جماعت اشاعت و سنت کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا جماعتی مدارس کے لیے لازمی ہے کہ وہ وحدت کے ساتھ الحاق کرے؟ یہ کافی مشکل سوال ہے، لیکن الحمدللہ ہماری جماعت نے کسی بھی اپنے فرد کو اس دائرے کے اندر لانے کے لیے زبردستی مجبور نہیں کیا ہے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، یہ غالباً پچھلے سال کا اجلاس تھا، ہم پنجپیر کے اندر مرکزی اجلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہی بات سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ اس کے خود مختار ہیں، اور جماعت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ خود مختار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وحدت المدارس کے اندر آنے کے لیے پریشان نہیں کریں گے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر آپ وفاق المدارس سے مطمئن ہیں تو بے شک آپ وہاں پر رہیں، اور اگر آپ وحدت المدارس سے مطمئن ہیں تو بے شک آپ یہاں پر رہیں، لیکن اتنی سی بات ہے کہ
یہ ہمارے جو راولپنڈی کے مولانا اشرف علی صاحب ہیں یا اور بھی بہت سارے ہیں ایسے ہماری جماعت کے مقتدر علماء ہیں اور انہوں نے وفاق کے ساتھ ہی باقاعدہ اپنا ربط رکھا ہوا ہے، تو ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ، ہمیں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے مدارس اس طرف آ جاتے تو ہماری کٹ اپ ہو جاتی وفاق المدارس کے ساتھ، اس لیے کچھ کو ادھر رہنے دیا، کچھ ادھر آ گئے، تو الحمدللہ وہ باہمی جو تعاون تھا یہ ہمارے درمیان میں ایک لڑی ہوگی، ایک ذریعہ ان کا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو مدارس ابھی تک نہیں آئے ہیں، جو اشاعت التوحید والسنہ کے مدارس تھے اور ابھی تک وہ ہمارے ساتھ وحدت المدارس میں شامل نہیں ہوئے ہیں، تو کافی ڈر تھا ان کو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، امتحان ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، ڈگری مل سکے گی نہیں مل سکے گی، تو یہ کشتی کافی ڈواڈول ہو رہی تھی۔ اس لیے جب پہلا امتحان ہو گیا انشاءاللہ العزیز ہمارے دل بڑے مطمئن ہو گئے ہیں، اور ان کے دل بھی ہم امید رکھتے ہیں، اللہ کی ذات سے ہمیں امید نہیں ہے بلکہ پورا یقین ہے کہ اب ان کے دل بھی انشاءاللہ العزیز مطمئن ہوں گے، اور اگلا جو سال ہمارا آئے گا تو اس اگلے سال کے اندر آپ ہماری ترقی دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ وحدت المدارس کا بورڈ کا لوگوں کا خیال ہے کہ بورڈ وحدت المدارس بورڈ کی وجہ سے علماء میں اختلاف پیدا ہوا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تو ایسا سوال ہے کہ اگر صاحب شعور انسان ہو اور وہ آنکھوں سے دیکھے اور میڈیا پر اس کی نظر ہو اور حالات پر اس کی دسترس ہو تو میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی سوال کر سکے گا۔ دیکھیں، جب تک وحدت المدارس الاسلامیہ کا بورڈ نہیں بنا تھا تو اس وقت تک ہمارے مولانا حنیف جالندری صاحب، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور ہمارے شیخ مولانا محمد طیب طاہری صاحب اس پوزیشن کے اندر نہیں ملے تھے۔ ایسی ہنسی خوشی والی محفل اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی جیسی ہنسی خوشی والی محفلیں ہم نے وحدت المدارس کے بورڈ کے وجود میں آنے کے بعد دیکھی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سیال کوٹ کے واقعے کی وجہ سے اسلام آباد میں کانفرنس تھی، علماء اکرام سارے شریک تھے، تو اس کے اندر یقین مانے ایک کالی داڑھی، ایک سفید داڑھی، ایک سرخ داڑھی، یہ تینوں حضرات ہم نے دیکھے، اور ایسی خوش گپیوں کے ساتھ ایسی جھپیاں لا کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تو ہمارا تو دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو آپس کی میٹنگیں شروع ہو گئی ہیں، آپس کے معاملات شروع ہو گئے ہیں، تو الحمدللہ اس بورڈ کی وجہ سے علماء قریب آئے ہیں، دور نہیں گئے ہیں۔ ہاں، کراچی کے ہمارے دورے ہوئے تھے، استاد محترم بھی اس کے اندر شامل تھے، مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب شاپور والے بھی شامل تھے، اور مولانا مفتی صابر صاحب جو ناظم ہیں وحدت المدارس کے وہ بھی شامل تھے۔ تو ان کے جو دوروں کی وہ رویداد تھی وہ میں تفصیلی آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا ہوں، ورنہ جن مدارس کے اندر ان کے دورے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیں پھر وہ داستان بیان کی ہے، تو یقین مانیے کہ علماء اکرام کے دلوں کے اندر جو مقتدر علماء تھے ان کے دلوں کے اندر ایسے شکوک اور شبہات پڑے ہوئے تھے اشاعت التوحید والسنہ سے، ان کو ایسے ڈرایا گیا تھا جس طرح ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بہو سے ڈراتے ہیں، ایسے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ لیکن جب یہ چلے گئے، ان سے باتیں ہو گئیں، مشاورتیں ہو گئیں، گفتگو ہو گئی، تو وہ حقیقتیں کھول گئیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو یہ تصور نہیں تھا کہ آپ کی جماعت ایسا کام کر رہی ہے، ہمیں تو کچھ اور پڑھایا اور گیا تھا۔ تو الحمدللہ یہ جو گیپ تھا وہ گیپ ختم ہوا ہے، بنا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہمیں کہتے ہیں لوگ بھائی آپ کی وجہ سے توڑ آ گیا ہے، انتشار ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو میں یہ بھی تو کہنا چاہتا ہوں کہ طاہر اشرفی صاحب بھی دیوبندی ہیں، ان کا بھی الگ بورڈ بنا ہوا ہے، جامعۃ الرشید والے بھی دیوبندی ہیں، ان کا بھی الگ بورڈ بنا ہوا ہے۔ تو جو کام ہم نے کیا وہی کام انہوں نے بھی کیا، توڑ ہم نے پیدا کیا انہوں نے نہیں پیدا کیا، یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اگر توڑ ہم نے پیدا کیا تو پھر جامعۃ الرشید کو بھی ٹارگٹ پہ رکھا جائے کہ انہوں نے بھی توڑ پیدا کیا ہے، اوروں کو بھی یہ الزام دیا جائے کہ انہوں نے بھی توڑ پیدا کیا ہے۔ ہم توڑ نہیں کہتے اس کو۔ طاہر اشرفی صاحب نے اگر بورڈ لیا ہے اور قریب ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی اپنا بورڈ بن جائے گا، تو ان کے مدارس جو سارے ہوں گے وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ توڑ والی بات نہیں ہے، ایک نظم والی بات ہے، اور اپنی نظم اور اپنے مدارس کو اپنے دائرہ کار کے اندر لا کر کے خود مختاری کے ساتھ اپنا ایک ہدف حاصل کرنا اور اپنی ایک منزل حاصل کرنا، اس کو ہم توڑ نہیں کہتے، اس کو ہم تنوع کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز اس تنوع کی وجہ سے تعلیمی میدان کے اندر مزید پیش رفت ہوگی، مزید کامیابی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ نہ وفاق المدارس ناکام ہوگا، نہ وحدت المدارس ناکام ہوگا، اور نہ ہمارے جو دیگر تعلیمی بورڈز ہیں وہ بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم ساتھ مل کے ہوں گے اور مل کے چلیں گے، تو جتنے بھائی زیادہ ہوتے ہیں اتنے انسان پلوان بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ماشاءاللہ، شکریہ۔ یہی کچھ سوالات تھے جو علماء کرام سے ہم نے آج انٹرویو میں کیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔